ویلکم بیک ناظرین. جی سلطان محمود چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکٹر کا جو نظام خان صاحب نے وضع کیا ہے کہ 15 سے 20 ہزار افراد جو ہیں انہیں لیا جائے. ویلکم بیک ناظرین. سلطان محمود چودھری صاحب نے سود پہ بھی بات ہوئی, بڑے ہو جائیں تو فروخ سعیدی صاحب نے اس تفصیل سے ہمیں بتایا. جی خان صاحب کہتے ہیں سود کا خاتمہ ممکن ہے اگر آمدن ہوگی. آبادی اور یہ طوفان بدتمیزی سارے کا سارا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نظام ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا, اس کی وجہ ٹاؤن پلاننگ ہے. بنیادی طور پہ بڑے شہر آباد ہوں گے, ایک ہی جگہ پہ یونیورسٹیز ہوں گی, پڑھنے والا وہیں رہ کے وہیں آباد ہو جاتا ہے. ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا جو خیال رکھا جا سکتا ہے. ہاں, بڑے شہروں میں ہاسپٹلز ہیں, لوگ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. انصاف کے لیے عدالتیں, جیسے اب لاہور کو ہی لے لیں, اس کے 9 ٹاؤنز ہیں اور 9 ٹاؤنز کو صرف پیپر ورک پہ رکھا گیا ہے. جب آپ نے ایک رنگ روڈ بنا لیا تو چاہیے یہ تھا کہ اس کے اطراف میں جہاں جہاں اس کی حدود تھی 9 ٹاؤنز کو مقرر کیا جاتا. جیسے خان صاحب نے کہا تو وہاں بنیادی صحت کا مرکز بنتا, وہیں پہ آپ کو انصاف ملتا, وہیں پہ آپ کی نسل کو ایجوکیٹ کیا جاتا, تو یہ مسائل نہ ہوتے. ایک بندہ شادرہ سے چلتا ہے, ایک بندہ سواصل سے چلتا ہے, ایک مشرق سے برکی روڈ سے چلتا ہے, ایک رائیونڈ سے نکلتا ہے, اور آنا اسے سیشن کورٹ ہے یا سول کورٹ آنا ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ آنا ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کس طرح سے پہنچے گا, کس طرح سے آپ کا سرمایہ بیکار ہوگا, کس طرح سے انرجی کرائسس ہوں گے, کس طرح سے ذہنی جو ہے وہ پریشانیاں بڑھیں گی. یہ ان کا بڑا آئیڈیل پلان ہے اور اسلام بھی اس کو پریزنٹ کرتا ہے. اسلام بلکہ اس کا حکم دیتا ہے کہ جو شہر بڑے ہوں ان کو آپ محدود کریں اور نئے شہر آباد کریں, نئے سیکٹرز بنائیں, نئے یونٹس بنائیں, وہاں ان کی لوگوں کی لائف کو سوشل لائف کریں. اسلام نے جب ریاست مدینہ کا تصور نہیں دیا, عملی طور پہ ریاست مدینہ میں سب سے پہلے کیا تھا؟ اصہار تھا. اصہار کا جزو ہو, مواخات کا جزو ہو, بھائی چارہ اور ایک کمیونٹی کی طرح ہم لوگ رہیں اور ہمارے وہیں رہ کر کے ہمارے تمام مسائل کا اگر حل ہو تو یہ ساری خرافات پیدا ہی نہیں ہوتی. یہ بہت اچھی بات. افتخار خان صاحب, جیسا سلطان صاحب نے بڑا ان کے واضح کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارا جو نظام ہے 70-72 سال سے, کس طرح ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ اصل میں ہم جو کہتے ہیں کہ کوکل آباد سے جنت بنتی ہے تو وہ تو آپ مانتے ہیں, تو انہوں نے اگر وہاں پہ حقوق سب کو دے دیے ہیں تو جنت کا لفظ جو صرف ہے, یہ جنت کا مطلب ہے ایک اچھی جگہ جہاں سب کو کھانے پینے کو ملتا ہے, نوکری ملتی ہے, گھر ملتی ہے. 3-4 چیزیں ہیں, گھر ملتا ہے, نوکری ملتی ہے, اور آپ کی صحت کا وہ انتظام کرتی ہے گورنمنٹ, اور آپ کو عدالت ملتی ہے, اسکول ساتھ ہی ملتے ہیں, آپ جاتے ہیں اسکول میں. تو وہ چیزیں اگر پرووائڈ کر دی تو وہ جنت جیسی ہی ہوتی ہیں. وہ خوشحالی کی ضامن ہے, خوشحالی کے لیے ہے. لہٰذا آپ تھوڑی سی میں بات آگے کو بڑھاؤں تو جو آمدن ہے نا اس میں, جس کا میں نے اپنے یہ جو ہے ہمارا پرامن انقلاب, اس میں آمدن 100 کھرب روپیہ ہم نے پیدا کرنی ہے, اور آمدن ہوگی تو سب تکالیف دور ہوں گی. اگر آمدن نہیں ہے, عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ ہے کوئی نہیں, لوگ کہتے ہیں جی کام ہی نہیں کیے, تو کام کہاں سے کریں؟ پیسے تو ہے نہیں خزانے میں, پیسے 100 کھرب روپیہ سالانہ. اب میں یہی تو پرامن انقلاب ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ 100 کھرب آمدن سالانہ ہو سکتی ہے. میں نے ثابت کیا ہے, اور قیمتیں بھی آدھی ہو جائیں گی ساتھ اس کے. حالانکہ دنیا میں آج تک کوئی شخص قیمتوں کو نیچے نہیں لا سکا, چاہے وہ امریکہ ہے یا چاہے کچھ بھی ہے. میں یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ آدھی قیمت ہو جائے گی ہر چیز کی, پان تک کی. پان جو ہے نا, یہ آپ کو دیکھیں نا, اگر میں نے سب سے بیسک چیز لی ہے, پان وہ چیز ہے جس میں 4-5 چیزیں ڈلتی ہیں, کتھا, چونا, سارے پتا شتا, یہ سب امپورٹ ہوتے ہیں, سب پہ ٹیکس لگا ہوا ہے. تو 60-70 روپے کا بھی پان مل رہا ہے آج کل. جی ایسے ہی ہے. 5-6-7 روپے کا ہو جائے گا. ہم نے ایک آنے کا پان کھایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ٹیکس لگا کے ہم نے ٹیکس کے سسٹم کو ختم کر دینا ہے. ختم کریں گے تو قیمتیں آدھی آ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو میں دے رہا ہوں, پھر گورنمنٹ پیسے کہاں سے لے گی؟
پھر جو چیز آپ خریدیں گے اس کا اس پہ آپ پرچیز ٹیکس دیں گے. اس سے 100 کروڑ روپے میں نے ثابت کیا ہے. میں اب آپ کے سامنے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ کس طرح 100 کروڑ اکٹھا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں 200 کروڑ ہوگا, لیکن تھوڑا محتاط ہو کے بات کرتا ہوں میں. 100 کروڑ روپیہ اکٹھا ہونا پاکستان میں سالانہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو پھر اب سب چیزیں ہوتی. اب اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ اس سے فائدے یہ ہے, آمدن زیادہ ہے تو ہم نے سود کو ختم کر دیا, صفر کر دیا. ختم نہیں, صفر کر دیا. لفظ صفر کا میں استعمال کرتا ہوں. کوئی دیکھیں جی, اب آپ نے باہر سے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے کسی انٹرسٹ پہ, تو وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے دینا ہے. یہ جو نئے بات کریں گے انہیں کہیں گے جی سود ساتھ ہم نے نہیں دینا تو دے جاؤ. اول تو 100 کروڑ میں کسی سے قرضہ مانگنے کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. 100 کروڑ اتنے پیسے ہیں کہ اس میں آپ کے سارے مسائل ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آج سے دور ہو جائیں گے. آج سے بجلی 2 روپے یونٹ میں دوں گا. آج سے میں 5 مرلے کا گھر 7 لاکھ روپے کا ڈیفنس میں دوں گا, جو 1.5 کروڑ روپے کا. آپ کا سوال میری طرف آگے. ہاں جی, اب سعیدی صاحب, خواب دیکھنا ہر شخص کا حق ہے. وہ خواب اپنی ذات کے لیے دیکھتا ہے یا ملک و قوم کے لیے دیکھتا ہے. افتخار خان صاحب نے خواب دیکھا ہے اپنے ملک و قوم کے لیے. ان کے نظام کے تحت 7 لاکھ کا مکان بھی 5 مرلے کا ڈبل سٹوری ایک انسان کو مل سکتا ہے. اور جتنے آج ہم ٹیکس دے رہے ہیں 45 سے زائد ہم ٹیکسز کی طرف جا رہے ہیں. اگر تمام ٹیکسز ختم کر کے صرف ایک پرچیز ٹیکس, اگر میں 20,000 کماتا ہوں تو 20,000 بھی ٹیکس دوں گا. اگر میں 20,000 خرچ کرتا ہوں 20,000 بھی ٹیکس دوں گا. لاکھ کماتا ہوں لاکھ خرچ کروں گا تو لاکھ بھی 20% ٹیکس دوں گا. باقی تمام ٹیکس ختم. 40 کھرب روپیہ اکٹھا کر رہی ہے حکومت ٹیکس کی صورت میں. ان کی سسٹم کے مطابق 100 کھرب پہلے سال میں اکٹھا ہوگا. اسلام بنیادی سہولیات انسان کو دیتا ہے, صحت, تعلیم, انصاف. ہمارے ملک میں موجودہ نظام میں ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوبی صاحب, افتخار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی, اس سے میں کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسز ہیں جو گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں, یہ اگر ختم ہو جائیں تو ریٹ کم یقیناً ہو جائیں گے. اور جس طرح فرما رہے ہیں کہ 7 لاکھ میں گھر, تو پھر ہو سکتا ہے اس طرح. لیکن اس میں یہ ایک شرط ہے کہ یہ جو ریاست پاکستان ہے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے. جب اسلام کو آپ نافذ کریں گے مار دھاڑ باقی نہیں بچے گی. حق دبانا باقی نہیں بچے گا, قتل و غارت باقی نہیں ہوگی, لڑائی جھگڑے, یہ قبضے, یہ جب لوگوں کو بنیادی سہولیات سعید صاحب مل گئے پھر تو لڑائی جھگڑے ویسے بھی ختم ہو گئے نا. کچھ بھی نہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ٹیکسز اسلام کو نافذ کرنے کے بغیر ختم کیے جا سکیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ضروری ہے کہ آپ ٹیکسز جو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. تو اب چونکہ ہماری سوچ معیشت پر ہے, جب ہم اسلام کو نافذ کریں گے تو ہماری فکر اور سوچ ہوگی کہ اس ریاست کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے چلانا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. ہماری سوچ فکر جو اب موجود ہے کہ ہم اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کر رہے, اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں نا. تو ہم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھ رہے, ہم اپنی معیشت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حالت ہماری بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بڑا اچھا نظام ہے جو افتخار صاحب بتا رہے ہیں, لیکن اس میں سود جو بتا رہے ہیں کہ 0% ہوگا, سود کو مائنس کرنا پڑے گا. سود اس پرسنٹیج میں آ جائے, کچھ بھی آ جائے, وہ 1 رتی برابر بھی آ جائے, وہ ہمیشہ سود رہے گا. اور جس قوم میں سود موجود رہتا ہے اس قوم کے مقدر میں ضلالت اور خواری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لکھ دیتی ہے. پھر ہم ایک پریشانی سے نکلتے ہیں, دوسری میں چلے جاتے ہیں, تیسری میں چلے جاتے ہیں, چوتھی میں چلے جاتے ہیں, پھر پریشانیاں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہی آپ خطبہ حجت الوداع کو دیکھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سود کی حرمت وہاں پر بیان فرمائی, اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کا سارا سود ختم کرتا ہوں. بہت اعلیٰ مثال ہے. سیدنا عباس, آپ کے جو سود اسلام سے پہلے سودی کاروبار تھا وہ سود سارا ختم کر دیا گیا. اور اسلام پتہ کیا کہتا ہے
سود کا حساب و کتاب رکھنے والا، سود کو لکھنے والا، سود دینے اور لینے والا، یہ سارے کے سارے ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان سب پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جس قوم پر لعنت ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ فاروق سعیدی صاحب، جس ہم موجودہ دور میں 96 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں، 12 ارب سے زائد کے جو ہم جو سود دیتے ہیں وہ ہماری حکومت دیتی ہے، ادا کرتی ہے، تو پھر ہماری پاکستان کی کیوں سنی جائے گی اور پھر کیوں ترقی طرف جائیں گے؟ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں 100 خرب اکٹھا کر کے آمدن پوری کر کے سودی نظام کا خاتمہ ممکن ہے یا صفر پہ چلا جائے؟ آج تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ایک سائیکل بھی ایک بندہ قسط پہ لے لیتا ہے، بندہ سائیکل اس کا قسطیں اتارنی ایک عام بندے کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، وہ اس کو نہیں ختم کر پاتے۔ تھوڑی سی بات میں ان کی بات پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس ہوا تھا، اور یہ ان کی بات بالکل یہ بالکل بات صحیح ہے کہ سود صفر کیا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی، تو اس میں بھی مسئلہ ہے، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف اور یہ ہوگا کہ ہمارے پاس 100 خرب روپے ہے، ہم بینکوں کو گورنمنٹ پیسے دے گی کہ لو تم ان کی تنخواہیں دو، جی جی، سود زیرو ختم کرو، جی جی، پھر تو ممکن ہے۔ جی جی، اتنی بات ہی کرنی پڑی نا، بالکل ٹھیک۔ وہی چیز میرا سسٹم، وہ جو تنخواہیں ہیں، ایک بینک ہے، برانچ ہے جس میں ایک مینیجر ہے، اس کے 15-20 ملازم ہیں، اس نے قرضہ بھی لیا ہوا ہے، اس میں کوٹھی بھی دی ہوئی ہے کرائے پہ، اور اس کے لوگوں کو دینا بھی پڑتا ہے سارے تنخواہ، تو وہ سارا جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ کہے گی کہ یہ لو، لیکن ساتھ یہ بھی کہے گی، اب میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، میرے گھر کے ارد گرد 30 برانچیں ہیں بینکوں کی۔ جی جی، وہ تو کاروبار ہے سر، پھر یہ غلط بات، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسلامی بینکوں وہ ایک بینک آ جائے گا نا جب، تو پھر وہ ظاہرہ خرچے بھی کم ہو جائیں گے، اور یہ ہم سودی نظام۔ دوسری چیز جو میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم میں یہ کیا ہے کہ 4 زبانیں سیکھنی ہیں، جی جی، ایک اردو، ایک انگلش، ایک عربی اور ایک لوکل۔ جو 3 سال کا بچہ ہوگا پہلے 5 سال تک گھر میں یہ 5 زبانیں سیکھے گا، اس کو ٹیچرز آ کے سکھائیں گے، صرف آ کے اتنا ہی کہیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آ کے ٹیچر اسے کہے گا، وہ جو پڑھنے والے بچے ہیں پارٹ ٹائم، وہ آ کے کہیں گے ہاذا سیارہ، ہاذا کپ، ہاذا پینسل، وہ ہاذا کے ساتھ 100 لفظ بولے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ 3 سال کا بچہ ان 100 لفظوں کو ایسے دماغ میں کلک کرے گا کہ اس کو 100 سال کی عمر تک اسے نہیں نکلیں گے، بالکل، کیونکہ 3 سے 5 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ یہ آپ ذہن رکھیں، یہ اللہ نے ایک ایسی سٹیج بنائی ہوئی ہے کہ اس میں آپ جو دماغ میں ڈال دیں گے۔ گھر سے جو اردو سیکھ کے آتے ہیں، جو پنجابی سیکھ کے آتے ہیں، وہ اس کو کوئی ٹیچر سکھاتا ہے نہیں، وہ بول چال سے ہی، تو وہ بول چال کا استعمال کرتے ہوئے 5 سال تک صرف وہ لکھے پڑھے گا نہیں، صرف بولے گا، پھر اسکول میں آ جائے گا، اسکول میں پھر پہلی سے لے کے 10ویں تک وہ 4 زبانیں سیکھے گا، اور جب 10ویں کا امتحان پاس کرے گا تو اس وقت وہ انگلش، اردو، عربی، اپنی پنجابی زبان وہ بولنا سیکھ کر دے گا، پھر وہ صحیح مسلمان ہوگا، اسے پتہ چلے گا کہ میں نے قرآن شریف میں کیا پڑھا ہے۔ صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔